أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. آج درس کسی قدر تاخیر سے شروع کرنے کا ایک سبب تو وہ تھا جو میں نے عرض کر دیا تھا کہ سردیوں میں ہم یہ کرتے رہے ہیں کہ ذرا تاخیر سے درس شروع کریں تاکہ جو لوگ اپنے کاموں سے واپس پہنچتے ہیں گھر پھر انہیں ظاہر بات ہے کہ یہاں آنے میں کچھ تھوڑی سی مہلت مزید درکار ہوتی ہے. لیکن ایک دوسرا سبب یہ بھی تھا کہ میری طبیعت کل رات سے خراب رہی. رات بخار رہا، دن میں بھی طبیعت بہت خراب رہی، تو وہ ضروری نوٹس جو مجھے تیار کرنے تھے شام کو ہی بمشکل میں اس کے لیے طبیعت کو آمادہ کر سکا. اس میں بھی کچھ تھوڑی سی کمی تھی جو میں نے ان چند منٹوں میں پوری کی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہ جو سلسلے وار درس قرآن ہے اب اس کے اختتام کو پہنچ رہے ہیں. آخری دو صورتیں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں جن کا ایک مجموعی نام ہے المعوذتان، ان پر یہ مصحف ختم ہو رہا ہے. اگرچہ آج ہم صرف ایک صورت کا مطالعہ کر سکیں گے لیکن بہت سی باتیں ہیں جو ان دونوں کے بارے میں مشترک ہیں، اس پہ ہمارا آج خاصا وقت صرف ہوگا. اور یہ کہ اس کے ضمن میں جو قرآن حکیم میں صورتوں کی گروپنگ کا معاملہ ہے اس کے ضمن میں بھی آج کچھ آخری باتیں مجھے عرض کرنی ہیں. سب سے پہلے ان صورتوں کا جو مشترک نام ہے المعوذتان، یہ واو کی زیر کے ساتھ ہے. باب تفعیل سے صرف یصرف تصریفا فہو مصرف، مصرف بنتا ہے اس میں فاعل اور مصرف بنتا ہے اس میں مفعول. اصل میں تلفظ میں کچھ مشکل ہوتی ہے، عام طور پر معوذتین یہ غلط العام میں اس کا نام مشہور ہو گیا ہے، لیکن اصل میں المعوذتین واو کے زیر کے ساتھ. اور اس میں بھی ذرا میں چاہتا ہوں کہ اس لفظ کی وضاحت قدر تفصیل سے ہو جائے. یہ جو مادہ ہے اس سے ثلاثی مجرد میں بھی عاذ یعوذ، اس کے معنی ہے پناہ طلب کرنا، پناہ مانگنا. اسی سے وہ لفظ بنا ہے کہ جو ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو عاذ یعوذ پناہ طلب کرنا. اس کے بعد باب افعال، یہ جو ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں ان میں سے 4 ابواب میں اس کا مصدر مستعمل ہے. اعاذ یعیذ اعاذتن باب افعال ہے.
یہ ہے کسی کو کسی کی پناہ میں دینا، ایک ہے خود اپنے لیے پناہ طلب کرنا، ایک ہے کسی کو کسی کی پناہ میں دینا، کسی کی حفاظت میں دینا، کسی کی سپردگی میں، حوالگی میں، اس امید کے ساتھ کہ وہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورہ آل عمران میں۔ حضرت مریم کی والدہ نے جب ولادت ہوئی ہے حضرت مریم کی، تو اس کے بعد جو دعا کی ہے ان میں یہ الفاظ بھی ہیں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پروردگار میں اس بچی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی، اس کی نسل کو بھی، اس شیطان اور رجیم کے شرور سے۔ انی اعیذها بک وذریتها، یہ اعاذ یعیذ باب افعال ہے۔ باب تفعیل میں بنے گا عوذ یعوذ تعویذا۔ اب یہ تعویذ کا لفظ جو ہے یہ ہمارے ہاں مستعمل ہے۔ تعویذ کوئی ایسی شے جو پناہ دے، پناہ میں دے دے، اسی سے لفظ بنا ہے المعوذتان۔ اسی باب تفعیل سے یہ اسم فاعل معوذ، پناہ میں دینے والا۔ اس معنی میں ان معوذتان کا ترجمہ ہوگا وہ دو صورتیں جو پناہ میں دیتی ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے پناہ طلب کرنے والی صورتیں، غالباً انہوں نے اس پر غور نہیں کیا۔ اصل میں یہ چونکہ باب تفعیل سے تعویذ، کسی کی پناہ میں دینا، جیسے باب افعال میں بھی مصدر آئے گا تو پناہ میں دینا، اسی طرح تعویذ پناہ میں دینے والی شے، اور یہیں سے ہے یہ معوذتان کہ یہ وہ دو صورتیں ہیں کہ جو پناہ میں دیتی ہیں۔ باقی باب تفاعل سے تعوذ، تعوذ کا لفظ بھی ہمارے ہاں بہت مستعمل ہے۔ انہوں نے تعوذ کے بعد یہ فرمایا، یعنی بسم اللہ جب ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کے لیے لفظ تعوذ مستعمل ہے۔ تعوذ میں بھی اپنے لیے پناہ طلب کرنا ہے۔ اور چوتھا جو باب ہے ثلاثی مزید فی کا استفعال، تو اس سے بھی یہ لفظ بنا ہے استعاذہ، فاستعذ باللہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب تم قرآن کی قرأت کرو اور قرآن پڑھو تو پناہ طلب کر لو پہلے اللہ کی، پناہ میں آ جاؤ اللہ کی۔ تو گویا کہ اعاذہ اور تعویذ ان دونوں کا مفہوم ہے کسی کو کسی کی پناہ میں دینا۔ اعاذہ یعوذ اور تعوذ اور استعاذہ باب استفعال سے ان تینوں کا مطلب ہے خود پناہ طلب کرنا۔ اب دوسری بات ان صورتوں کے بارے میں یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن حکیم کی اکثر صورتیں جو جوڑوں کی شکل میں ہیں اس کی نمایاں ترین مثال یہ ہے، اس لیے ان کا نام بھی ایک ہے المعوذتان، المعوذتین۔ اگرچہ جو سورہ فاتحہ کے فوراً بعد دو صورتیں آتی ہیں آغاز مصحف میں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک میں ایک لفظ موجود ہے الزہراوین، دو انتہائی تابناک اور روشن صورتیں، لیکن یہ لفظ عام معروف نہیں ہے، مشہور نہیں ہے، لیکن ان کا جو نام ہے یہ تو بالکل واضح طور پر گویا کہ ان کے اسم علم کی حیثیت سے یہ مشترک نام ہے المعوذتان، دو صورتیں جو انسان کو پناہ میں دیتی ہیں۔ ان میں جو نسبت زوجیت ہے بہت نمایاں ہے۔ یہ میں اپنے اس درس کے دوران خاص طور پر آخری دور میں بار بار اس کو واضح کرتا رہا ہوں کہ نسبت زوجیت کیا ہے۔ دو چیزوں کا یا دو حیوانات کا ایک دوسرے سے بہت مشابہ بھی ہونا اور بعض اعتبارات سے مختلف ہونا، لیکن یہ اختلاف بھی کسی ایک مقصد کو پورا کرتا ہے، کسی ایک خاص مقصد کے لیے دونوں میں ایسی ہم آہنگی ہے کہ جس سے وہ مقصد پورا کرنے میں دونوں مل جل کر اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے مشابہت بھی، پھر یہ کہ کسی اعتبار سے آپ کو کمپلیمنٹری جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، دو چیزیں مل کر کسی بات کی تکمیل کر رہی ہیں۔ اور ان میں عام طور پر ایک اور نسبت بھی، ریسیپروکل نسبت بھی نظر آتی ہے۔ ایک چیز، ایک جوڑے کے جو دو فرد ہیں ان میں سے ایک فرد کے اندر زیادہ نمایاں ہوگی، دوسری میں وہ دب جائے گی۔ دوسرا پہلو پہلی میں زیادہ نمایاں ہوگا یا دوسری میں نمایاں ہوگا، پہلی میں کم ہوگا۔
یہ تینوں چیزیں ان دونوں صورتوں میں موجود ہیں۔ مشابہت تو بالکل اظہر من الشمس، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ایک ہی مضمون، تعوذ کی تلقین۔ لیکن اب اس میں دیکھیے کمپلیمنٹری، دونوں چیزیں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر رہی ہیں۔ کچھ شر ایسے ہیں جو انسان پر خارج سے حملہ آور ہوتے ہیں، کوئی حاسد حسد کر رہا ہے، کوئی اور جاندار ہے جو اسے کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، کہیں کسی نے کوئی جادو کیا ہے، ٹونا کیا ہے، کسی اور طرح کا عمل کیا ہے اس کے خلاف۔ یہ ہے جو خارج سے کسی اور کے ذریعے سے اور خارج سے انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ شرور 4 شر جمع کر لیے گئے سورۃ الفلق میں، اور ایک شر وہ ہے جو خود انسان کے اپنے باطن میں سے ہو کر اثر انداز ہوتا ہے، یہ شیطان کا وسوسہ۔ اس کے لیے اصل مواد انسان کے اپنے اندر موجود ہے، اس کا اپنا نفس امارہ، اس کے اپنے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، اس کی اپنی شہوتیں ہیں، اس کی اپنی خواہشات ہیں، وہ اصل میں تو وہ بارود اندر موجود ہے۔ شیطان کا وسوسہ صرف اس کو چنگاری دکھاتا ہے، صرف اس کو ابھارتا ہے، اس کے اندر ایک اشتعال پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ایک شر جو ہے یہ سورۃ الناس میں آ گیا۔ پھر ریسیپروکل نسبت دیکھیے، سورہ فلق میں اب یہ 2 الفاظ نوٹ کیجئے، مستعاذ بہی اور مستعاذ منہ۔ جیسے قسموں کا معاملہ جب بھی آیا ہے زیر بحث تو 2 الفاظ ہم استعمال کرتے رہے، مقسم بہی، مقسم علیہ۔ ہر قسم کے ساتھ 2 چیزیں واضح ہوں گی، کس شے سے قسم کھائی، کس شے کی قسم کھائی، اور کس مضمون پر قسم کھائی۔ جس شے کی قسم کھائی، جس شے کے ذریعے قسم کھائی، وہ ہے مقسم بہی، اور جس بات پر قسم کھائی ہے، کوئی وعدہ ہے یا کوئی قول ہے، کوئی بیان ہے، اس پر قسم کھائی جا رہی ہے، وہ مقسم علیہ۔ اسی طرح کے 2 الفاظ یہاں نوٹ کر لیجئے، مستعاذ منہ اور مستعاذ بہی۔ مستعاذ بہی وہ ہستی ہے یا وہ شے ہے جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے سے پناہ چاہی جا رہی ہے، مستعاذ بہی۔ اور مستعاذ منہ وہ شر، وہ برائی، وہ خطرہ، وہ اندیشہ جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کی، یہ مستعاذ بہی ہو گیا، یہ با کے ساتھ آتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اس کے بعد دوسرا ہے مستعاذ منہ، جس سے وہ پناہ طلب کی گئی، جس کے مقابلے میں، جس کے شر سے حفاظت کے لیے۔ ان دونوں الفاظ کو ذہن میں رکھیے۔ پہلی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستعاذ بہی صرف ایک آیت ہے، قل اعوذ برب الناس۔ 4 آیتیں مستعاذ منہ، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے بالکل برعکس ریسیپروکل جسے میں کہتا ہوں، عکسی ترتیب۔ آخری صورت جو ہے دوسری صورت سورۃ الناس، اس میں مستعاذ بہی کو تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی 3 شانوں کو نمایاں کیا گیا۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ اور مستعاذ منہ ایک ہی ہے، اگرچہ اس کی وضاحت پہ 2 آیتیں اور بھی ہیں، لیکن مستعاذ منہ یہاں ایک ہی ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ تو اسی کی وضاحت ہے، اسی کی توضیح ہے۔ تو پہلی صورت میں مستعاذ بہی مختصر صرف 1 آیت پر مشتمل، اور مستعاذ منہ 4 شرور 4 آیات میں سے ہر ایک میں ایک کا ذکر ہے۔ دوسری صورت میں عکسی ترتیب مستعاذ بہی مفصل ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہاں پر 3 نسبتیں واضح کی گئیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ اور مستعاذ منہ صرف ایک شے ہے، من شر الوسواس الخناس۔ اس کے حوالے سے ذرا زمانہ نزول کی بحث بھی ہم کر لیں تو پھر ذرا آگے چلیں گے کہ وہ جو قرآن حکیم میں سورتوں کی گروپنگ ہے اس کے ضمن میں بھی اب جب یہ سلسلہ درس تکمیل کو پہنچ رہا ہے تو میں آخر میں چند باتیں دوبارہ عرض کر دوں۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے تقریباً اجماع ہے مفسرین کا اس پر کہ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں، اور یہ کہ دونوں بیک وقت نازل ہوئی۔
بلکہ یہ دونوں کا بیک وقت نازل ہونا، خاص طور پر یہ ابھی جو میں نسبت زوجیت کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، اس پہلو سے بھی اہم بات ہے۔ ایک ہی وقت میں صورتیں نازل ہو رہی ہیں، انہیں ایک صورت میں بھی جمع کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ کہ جوڑا بنانا، یہ گویا کہ کچھ ایسا اصول ہے قرآن مجید کے اندر۔ استثناءات تو ہوتی ہیں، ایکسیپشنز پروو دی رول، استثناءات ہیں بعض صورتیں، لیکن معدود چند وہ منفرد مزاج کی ہیں، ان کا کوئی جوڑا نہیں۔ لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر صورتیں سوائے معدود چند کے تمام صورتیں جوڑوں کی شکل میں، یہ چیز جو ہے اور نمایاں ہو کر آتی ہے کہ اس کو تعوذ کے مضمون کو، یہ جو تلقین کی گئی ہے پناہ طلب کیا کرو اللہ کی، تو یہ گویا کہ ایک صورت ہی کا مضمون ہو سکتا تھا، لیکن جوڑے کی شکل دی گئی تاکہ یہ حقیقت اور واضح ہو جائے۔ اس کے باوجود کہ ایک ہی وقت میں نازل ہو رہی ہیں، اس پر اجماع ہے تقریباً، پھر بھی ان کو دو صورتیں بنا کر ایک نہایت حسین جوڑے کی شکل دے دی گئی۔ تو اگرچہ اس پر اجماع ہے کہ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں اور مدنی دور کے بھی تقریباً آخر میں نازل ہوئی ہیں، یوں سمجھیے کہ سن 6 یا 7 کا زمانہ ہے جبکہ یہ صورتیں نازل ہوئی، لیکن یہ کہ سلف میں بھی ایک قول موجود ہے، قول ضعیف ہے لیکن موجود ہے، بعض حضرات کی رائے، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے تو دونوں آراء منقول ہیں۔ ایک راوی کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ مکی صورتیں ہیں، اور ایک راوی کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ مدنی صورتیں ہیں۔ یہ دونوں اقوال جو ہیں وہ تو اپنے آپ کو کینسل کر دیتے ہیں، لیکن یہ کہ بعض دوسرے حضرات کی رائے بھی ہے کہ یہ مکی ہی، اور ہمارے مفسرین میں سے خاص طور پر اس دور کے ان میں سے مولانا مودودی نے اس رائے کو اختیار کیا ہے، اگرچہ یہ بات جو ہے اور یہ رائے بالکل شاذ ہے، لیکن مولانا مودودی نے اختیار کیا ہے، اور کچھ اس کے لیے شواہد اور دلائل بھی دیے ہیں۔ چنانچہ ان کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ جیسے یہ واقعہ مشہور ہے، اس کی طرف میں بعد میں تفصیلاً عرض کروں گا اس کے بارے میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا اور اس کا آپ پر اثر ہوا، اور اسی کے ازالے کے لیے یہ دو صورتیں اللہ نے نازل فرمائی۔ یہ گویا کہ ان صورتوں کے شان نزول کی روایات ہیں، لیکن مولانا مودودی نے یہ کہا ہے کہ اسی طرح سے قرآن حکیم سے یہ ثابت ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں، جو مکی دور ہے، بالکل اس کا ابتدائی زمانہ، سورہ نون کے آخر میں جو مذکور ہے کہ یہ کوشش کی گئی تھی کہ کچھ ایسے لوگوں کے ذریعے سے کہ جن کی قوت ارادی ان کی نگاہوں میں بہت مرتکز ہو جاتی ہے، یہ عملیات میں ایک خاص معاملہ یہ بھی ہوا کرتا تھا، اور اب بھی شاید کچھ لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ اگر باقاعدہ ریاضت کر کے اپنی نگاہوں میں ایک خاص قسم کی تاثیر پیدا کر لی جائے، بلکہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اس کا تذکرہ کیا تھا ایک مرتبہ جب زمانہ طالب علمی میں میں نے 2 تربیت گاہیں منعقد کی تھیں، اور اس میں درس قرآن مولانا اصلاحی صاحب نے دیا تھا کہ آج کل بھی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نہا دھو کر سفید براق کپڑے پہن کر پھر بیٹھتے ہیں اور کسی بالکل سفید کاغذ پر ایک چھوٹا سا نقطہ لگاتے ہیں، اور پھر نگاہوں کو اس پر جمانے اور مرتکز کرنے کی مشق کرتے ہیں۔ کتنی دیر تک پلک جھپکے بغیر آپ اس نقطے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ مشق کی جائے، یہ ایکسرسائز کی جائے، یہ ریاضت کی جائے، تو آنکھوں میں ایک ایسی چمک پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر گھور کر کسی کو دیکھا جائے تو اس کی قوت ارادی کو آپ مزمحل کر سکتے ہیں، وہ ایک دم دبا ہوا محسوس کرے گا اور آپ کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا نفسیاتی اعتبار سے۔ اسی طریقے کا کوئی عمل تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمایا گیا تھا۔ لَيَزْلَقُونَكَ، یہ آیا ہے سورہ نون کے آخر میں، بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو پھسلا دیں، آپ کے قدم ڈگمگا دیں، آپ کی قوت ارادی کو کچل دیں۔ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، جس وقت کہ سورہ نون کے آغاز میں بھی آیا ہے تذکرہ کہ حضور کو کہا گیا کہ آپ کو جنون کا کوئی عارضہ ہو گیا ہے یا آپ پر کوئی آسیب آ گیا ہے، اور آخری آیت بھی جو ہے وہ آخری حصے میں پھر اسی کا یاد آ وَإِنَّهُمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ تو گویا کہ اس کے ازالے کے لیے مولانا مودودی کی رائے ہے کہ شاید یہ صورت نازل کی گئی۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول بھی آیا ہے، بلکہ 2 جگہ پر آیا ہے۔
یہ سورہ مومن میں بھی، سورہ دخان میں بھی، کہ جب آخری دور میں آ کر فرعون جو تھا ان کے زمانے کا، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب انہیں قتل کر دیا جائے۔ اب یہ بات حد سے بڑھتی جا رہی ہے، ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، اب موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ تو جب اس کا چرچا ہوا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں، چنانچہ یہ کہ انی عُصْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِيَوْمِ الْحِسَابِ، لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ، یہ سورہ مومن میں ہے۔ وَإِنِّي عُصْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اس سے کہ تم مجھے سنسار کر سکو، اور میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، ہر اس متکبر کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے مقابلے میں جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو اس سے بھی ایک مناسبت پیدا کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس زمانے میں مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ ہو رہا تھا، یہ سن 1090 میں ہوا ہے ابو طالب کے انتقال کے بعد، تو ہو سکتا ہے کہ اس مناسبت کے ساتھ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تعوذ کیا، اللہ کی پناہ میں آئے، انی عُصْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، میں پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کے اور تمہارے رب کے، اسی طریقے سے شاید اسی زمانے میں یہ صورتیں بھی نازل ہوئی ہوں، اور یہ بھی گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین ہو کہ ان کے تمام شرور اور مخالفتوں اور ان کے جو قتل کے مشورے ہیں اور قتل کے فیصلے ہیں آپ کے، اس کے مقابلے میں یہ ہم ہتھیار آپ کو دے رہے ہیں، آپ ان کلمات التامات کے ذریعے سے اللہ سے تعوذ کیجئے، اللہ کی پناہ میں آ جائیے۔ یہ مولانا مودودی کا خیال ہے، لیکن مجھے بھی اس سے اتفاق نہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اور ابھی میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ بڑی واضح روایات موجود ہیں، بہت پختہ روایات سند کے اعتبار سے، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں، اور مدنی بھی دور جو ہے مدینے کا آخری، اس لیے کہ ایک پختہ روایت جو ہے وہ تو حضرت عقبہ ابن عامر سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں، اور یہ بھی دور مدنی جو ہے اس کے اواخر میں ایمان لائے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک روز صبح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا کہ الم تری آیات انزلت اللیلۃ لم یری مثلہن، اے عقبہ تم نے دیکھا، غور کیا، آج کی رات جو مجھ پر آیات نازل ہوئی ہیں ویسی آیات کبھی نازل نہیں ہوئی، کبھی کسی نے نہیں دیکھی نہیں سنی، یعنی یہ کہ یہ ان دونوں کی فضیلت، ان دونوں صورتوں کی، اور پھر حضور نے یہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں پڑھ کر سنائیں، آج کی رات یہ دونوں صورتیں مجھ پر نازل ہوئیں۔ یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اس کے علاوہ جو اور دوسرے درجے کے جو مجموعے ہیں احادیث کے، ترمذی، نسائی، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے، تو سند کے اعتبار سے یہ بڑی پختہ روایت ہے، اور اس میں حضرت عقبہ ابن عامر راوی ہیں، اور وہ انصاری ہیں، مدینے میں تو مکے میں تو ظاہر بات ہے کہ ابھی وہ ایمان لائے ہی نہیں تھے اور مکے کے آدمی نہیں تھے، اور ان کا ایمان ہے بھی مدنی دور کے اواخر کا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں اور مدنی دور کے بھی اواخر میں نازل ہوئی ہیں۔ دوسرا جو اس پر تقریباً ایک تواتر کے ساتھ جو ہمیں روایت ملتی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سحر ہوا ہے اس وقت یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ تلقین فرمائی کہ ان آیات کے ذریعے سے آپ اس سحر کے اثر کو زائل کریں، چونکہ ان میں ایک آیت موجود بھی ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، تو اس کے حوالے سے اس میں ایک ربط بھی قائم ہوتا ہے، اور یہ روایات جہاں تک تو حضور پر سحر کے ہونے کا تعلق ہے وہ تو بڑی پختہ روایات سے ثابت ہے، یہاں تک کہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا تواتر سے ثابت ہے کہ سحر کیا گیا اور اس کے اثرات کچھ ہوئے۔ تفاصیل میں پھر جو دوسرے درجے کی احادیث ہیں سند کے اعتبار سے اس میں بڑی تفصیلات بھی آئی ہیں، وہ جو صحیحین کی روایات ہیں ان میں وہ تفاصیل موجود نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اصولی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ حضور پر جادو ہوا، اور جادو کا کچھ اثر بھی آپ پر ظاہر ہوا، اور اس کے ازالے کے لیے یہ صورتیں نازل کی گئیں۔ اس پہلو سے بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جادو کا جو قصہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ میں آپ کے سامنے اس وقت اجمالاً بیان کر دیتا ہوں، یہ ہماری تفسیروں میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، بلکہ مولانا مودودی نے تو تمام روایات کو جمع کر کے اس کا ایک پورا مربوط جو ہے تسلسل کے ساتھ پورا ایک واقعہ مرتب کر کے اپنی کتاب میں تفہیم میں درج کر دیا ہے۔ یہ واقعہ ہے صلح حدیبیہ کے بعد کا۔ صلح حدیبیہ کے بعد
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مشرکین عرب کی طرف سے فارغ ہو گئے اور یکسو ہو کر اب آپ نے یہود خیبر میں جو آباد تھے اور جو لوگ یہاں سے گئے تھے مدینے سے وہ بھی وہیں جا کر آباد ہو گئے تھے اور وہ اسلام کی مخالفت کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا. تو صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے ادھر کا رخ کیا، یہ تو تاریخاً ثابت ہے، اور اس کے بعد خیبر فتح ہوا. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہود کو، خیبر کے یہود کو پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ رخ ہماری طرف ہوگا، اب یکسو ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے گویا کہ پیش بندی کے طور پر یہ کوشش کی کہ ان کا ایک وفد آیا مدینے میں، اور یہ لبید ابن عاصم ایک شخص تھا بنی زریق کا، جو انصار ہی کا ایک قبیلہ ہے بنی زریق، ان میں ایک شخص لبید ابن عاصم منافق تھا، یا یہ کہ کم سے کم یہودیوں کا حلیف تھا. انہوں نے آ کر یہود کے وفد نے ان سے کہا کہ ہم نے تو اپنا سا زور لگا لیا محمد کی مخالفت اور ان کا راستہ روکنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ناکام ہو چکے. اب تم کوئی آخری کوشش کرو، تم بہت بڑے جادوگر ہو، بہت ہی ماہر ساحر ہو، تو تم کوئی کوشش کرو اور سحر کرو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور 3 اشرفیاں پیش کی. اشرفی اس زمانے میں ایک بڑی شے کہ یہ ہدیہ بھی حاضر ہے، اب تم کوئی زور لگاؤ. اس نے پھر خدمات حاصل کی ایک یہودی لڑکے کی جو حضور کے ہاں اس وقت بطور خادم کام کرتا تھا. اس نے کہیں سے حضور کی کنگھی کے 2-3 دندانے جو ہیں وہ توڑے، اور اس میں آپ کے منہ مبارک بھی تھے. جیسے کنگھی کے اندر آپ کو معلوم ہے بال جو ہیں وہ کہیں اڑ جایا کرتے ہیں آخر میں، تو وہ لے کر اس کے پاس گیا. اس پر اس نے جادو کیا. اس کا میں بعد میں عرض کروں گا کہ یہ جادو کا یہ معاملہ جو ہے اس حوالے سے کہ یہ کیا ضرورت ہے کہ بال ہوں اور اس کے حوالے سے جادو کیا جائے، اس کی بھی آج کے اعتبار سے بعض حضرات شاید سمجھتے ہوں کہ یہ بالکل بے تکی باتیں ہیں، لیکن اب جہاں تک سائنس پہنچ چکی ہے ان تمام باتوں کی توجیہ اب بالکل سمجھ میں آنے والی ہے. اس لیے کہ یہ کسی شخص کا، اس کے جسم کا ایک حصہ، بال بھی انسان کے جسم میں سے اگ رہے ہیں، اس میں بھی جو سیلز ہیں ان میں جینز ہیں، اور ہر شخص کے کچھ جینز ہیں جس کے حوالے سے اس کی شخصیت کا تشخص ہے، اس کی انفرادیت ہے، ان جینز کے حوالے سے ان کے واسطے سے اس شخص کے ساتھ ربط قائم کرنا، جو بھی قوتیں ہیں، یا وہ جنات کے ذریعے سے، ارواح خبیثہ جنہیں ہم کہیں گے ان کے ذریعے سے، یا کوئی اور شکلیں ہو سکتی ہیں. ریڈیشن مختلف قسم کے، آج تو سائنس جو ہے جہاں تک پہنچ چکی ہے وہ ریڈیشنز کی کتنی قسمیں ہیں اور کہاں کہاں سے وہ ریڈیشنز پہنچتی ہیں اور کیسے کیسے اثر انداز ہوتی ہیں. یہاں تک کہ بالکل ابتدائی دور جو ہے عہد اول جسے بگ بینگ کہا جاتا ہے آج کل، اس وقت کی ریڈیشنز بھی آج تک آپ خلا کے اندر جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں اور وہ مل جاتی ہیں. اس پہلو سے ان چیزوں کے ذریعے سے، لیکن یہ کہ شخص معین تک اس بات کو پہنچانے کے لیے غالباً اس کے وجود کا کوئی حصہ، اور ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کے بال اس کے وجود کا ایک جز ہے، اسی میں سے وہ برآمد ہوئے. بہرحال اس پر وہ جادو کیا گیا، اور وہ کوئی تانت یا کوئی شے تھی جس میں گرہیں لگائی گئیں، 11 گرہیں اس میں تھیں، پتلا سا بنایا گیا اور پتلے میں پھر وہ سوئیاں چبوئی گئیں، اور پھر ایک کنویں میں زروان یا زو اروان یا زی اروان اس کنویں کا نام تھا، وہاں جا کر کسی پتھر کے نیچے، اس کے تہ میں پتھر کے نیچے وہ دبا دیا گیا. اس کے اثرات حضور پر ظاہر. یہ ہے وہ کہ واقعہ. اور اس کے بعد اس میں فرق تفصیل سے کہ کتنا عرصہ ہوا، کیا کیا اثرات ظاہر ہوئے. ایک بات جو ہے تیقن کے ساتھ ثابت ہے کہ حضور کی کچھ کیفیت ایسی ہو گئی تھی جیسے جسم کچھ جکڑا سا گیا ہو، بند سا گیا ہو. ایک نشاط کی کیفیت ہوتی ہے، طبیعت کھلی ہوئی، اور ایک جیسے کہ طبیعت کے اندر کچھ بندش سی ہے، اور کچھ ایسی کیفیت کہ کوئی کام آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا لیکن آپ نے سمجھ لیا کہ میں یہ کام کر چکا ہوں. اس طرح کا کچھ نسیان کی کیفیت بھی آپ پر کچھ عرصے کے لیے طاری رہی. اس حیثیت میں، اس حالت میں آپ نے کسی سے تذکرہ تو نہیں کیا اور نہ ہی اس کا کوئی چرچا ہوا، لیکن آپ جیسے کوئی اندر ہی اندر سے گھلتے سے جا رہے تھے اس جادو کے زیر اثر. اس کے بعد ایک رات ایسا ہوا، اب یہ حضور نے خواب میں دیکھا، یا جسے ما بین النوم والیقظہ کہا جائے گا، خواب اور بیداری کی درمیانی کیفیت، نیند اور بیداری کے درمیان کا معاملہ. اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ 2 انسان آئے، 2 فرشتے انسانی شکل میں، ایک آپ کے سرانے بیٹھ گیا، ایک پائیں بیٹھ گیا، اور ان کا مکالمہ ہوا. اس مکالمے کے ذریعے سے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پر یہ ساری حقیقت بیان کر دی. انہیں کیا ہوا ہے، یہ بیمار ہیں، بیماری کیا ہے،
ان پر جادو کیا گیا ہے. جادو کس نے کیا ہے؟ لبید بن عاصم نے کیا. کس شے میں کیا ہے؟ وہ ساری تفصیل کہاں ہے؟ وہ وہاں دبا ہوا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ چیز بتا دی گئی تو اگلے دن پھر آپ نے صبح حضرت عائشہ سے بھی بتایا کہ یہ واقعہ اس طرح مجھے ہوا اور میری جو تکلیف تھی اس کا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علاج بتا دیا گیا. پھر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور غالباً حضرت طلحہ کو ان کو آپ نے بھیجا. کچھ اور لوگ بھی ساتھ ہو گئے. بنو زریق کے بھی کچھ لوگ ساتھ ہوئے اور جا کر اس کنویں میں سے پھر وہ چھین نکال لی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر پہنچ گئے. پھر یہی 11 آیات 11 گرہیں تھی جو اس میں لگی ہوئی تھی اور آپ نے ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک گرہ کو کھولا ہے اور آپ کی طبیعت ایسے ہو گئی جیسے کہ وہ جو بندش سی ہو گئی تھی، جیسے کچھ جکڑ بند ہو اور اس کے بعد ایک دم جو ہے کھل جائے، کیفیت جو ہے اس سے نجات مل جائے، نشاط کی طبیعت کیفیت پیدا ہو جائے. یہ ہو گیا. یہ واقعہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، حضرت زید ابن ارقم سے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہما، اجمال کے ساتھ اختصار کے ساتھ تو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند احمد اور تمام کتابیں جو ہیں ان کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. البتہ یہ کہ صحیحین میں جو روایت ہے وہ بہت اجمالی ہے، جبکہ یہ تفاصیل جو ہیں زیادہ، اور جنہیں زیادہ ان تفاصیل کی سے شوق ہو اور کوئی دلچسپی ہو تو وہ مولانا مودودی صاحب کی تفہیم میں دیکھ لیں. اس میں یہ کہ زیادہ تفاصیل ہے، لیکن یہ تفاصیل صحیحین کی روایت میں نہیں ہے. اس میں اصولاً بات ثابت ہے کہ حضور پر سحر ہوا اور سحر کے یہ اثرات ہوئے اور اس کے بعد اس طریقے سے وہ سحر جو ہے اس کے اثرات ظاہر کیے گئے. اب ان دونوں کو جمع کر لیجئے تو معلوم یہ ہوا کہ ان کا مدنی ہونا یہ بھی تقریباً ہر شک و شبے سے بالاتر ہے. اور پھر جوڑا ہونا، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جتنی بھی نسبتیں ہو سکتی ہیں صورتوں کے اندر جوڑے ہونے کے لیے، وہ سب کی سب وہ ساری خصوصیات ان دونوں صورتوں کے مابین موجود ہیں. اس حوالے سے اب پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن حکیم کی صورتوں کا 7 گروپوں کی شکل میں ہونا، یہ وہ بات ہے جس کا تذکرہ میں نے بارہا کیا ہے اور مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کے حوالے سے کیا ہے اور میں اس سے اتفاق رکھتا ہوں، اگرچہ جو دلیل انہوں نے قرآن سے دی ہے اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 دی ہیں دہرائی جانے والیاں اور قرآن عظیم عطا کیا. اس سورہ ہجر کی جو آیت ہے مولانا اصلاحی اس کو دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ یہ 7 گروپ ہیں جن میں سے ہر گروپ ایک جوڑے کی شکل میں ہے. مکی صورتیں مدنی صورتیں ملا کر جوڑا بنتی ہے، وہ جو مکمل گروپ بنتا ہے. اس اعتبار سے اس آیت سے گویا کہ وہ دلیل لاتے ہیں قرآن سے. میں بات کو صحیح سمجھتا ہوں کہ 7 گروپ ہیں قرآن حکیم کی صورتوں میں مدنیات و مکیات ملا کر، لیکن یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے بارے میں چونکہ ایک صحیح حدیث موجود ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بتایا سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ یہی ہے 7 من المثانی اور یہی ہے قرآن عظیم جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور میرا یہ اصول ہے کہ جس معاملے میں صحیح روایت، مرفوع روایت صحیح ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، اگر یہ جمع ہو جائیں تو پھر ہمیں کوئی اور دوسری رائے اختیار نہیں کرنی چاہیے. لہذا میں اس دلیل کو صحیح نہیں سمجھتا، لیکن اصولاً بات صحیح سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم کی صورتیں 7 گروپوں میں منقسم ہیں جو مختلف ہیں 7 منزلوں سے. 7 منزلیں وہ تو ہے تلاوت کے لیے تقریباً مساوی حصوں میں قرآن مجید کو تقسیم کیا گیا. ان کا ذکر تو سلف میں موجود ہے، دور صحابہ میں موجود ہے. 7 حزب یا 7 منزلیں، یہ تقریباً یوں سمجھیے 4 پارے، پونے 4 پارے، 4.25 پارے، اس طریقے سے، تاکہ جو شخص ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کر لینا چاہتا ہو، اور یہ صحابہ میں سے بہت سے حضرات کا معمول تھا اور اس کی تشویق اور ترغیب ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک حزب پڑھ لے، ایک منزل پڑھ لے ہر رات کو، ہر روز، تو گویا کہ وہ ہر ہفتے میں قرآن مجید ختم کر لے. اس میں بھی ایک حسن ہے. ایک بات تو یہ ہے، یہ چونکہ دور صحابہ سے ہے، ایسا نہیں کیا گیا کہ بالکل مساوی کرنے کے لیے سورتوں کو توڑ دیا جائے. اگر تو کہیں ہم کرتے تو شاید ایسا کرتے کہ قرآن حکیم کے اگر 900 صفحے ہیں تو 30 صفحے ہر، جیسا کہ پاروں کا معاملہ کیا گیا ہے. یہ جو ہے تصنیف، یہ تقسیم جو ہے بات کی ہے، یہ دور صحابہ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ تو جب پھر مسلمانوں میں وہ جوش جو ہے
جذبہ ایمانی کم ہوا اور مہینے میں قرآن ختم کرنے کی روایت پڑی کہ ہفتے میں ختم کرنے کے لیے تو بہت وقت چاہیے روزانہ، تو ہر مہینے میں قرآن ختم کر لیا جائے، تب یہ 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ دور صحابہ کی بات ہے، اور اس کے اندر وہ بے ڈھنگا پن صاف موجود ہے، نظر آ جاتا ہے کہ صورتیں توڑ دی گئی ہیں، صورتوں کی فصیلیں جو ہیں ان کو مجروح کیا گیا۔ بلکہ ہمارے ہاں تو ایسا بھی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سورہ ہجر کی ایک آیت جو ہے وہ 13ویں پارے میں ہے اور بقیہ پوری سورت جو ہے وہ 14ویں پارے میں ہے۔ اس درجے بھی کہنا چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے ایک بہرحال کوئی خوشگوار بات یہ نہیں ہوتی، جب بھی آدمی وہاں پہنچتا ہے تو بہت عجیب سا محسوس کرتا ہے۔ لیکن یہ جو حزب ہیں یا منزلیں ہیں، ان میں پوری صورتیں شامل ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ وہ ان میں ایک عجیب ترتیب قائم ہوئی ہے۔ پہلی منزل میں سورہ فاتحہ کو علیحدہ رکھ دیجئے، وہ تو پورے قرآن حکیم کے لیے ایک بہت جامع دیباچہ ہے۔ تو اس کے بعد 3 صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء۔ اگلی میں 5 ہیں، تیسری منزل میں 7 ہیں، چوتھی میں 9 ہیں، 5ویں میں 11 ہیں، 6ٹھی میں 13 ہیں۔ یہ بالکل سیڑھی چل رہی ہے، 3 5 7 9 11 13، اور آخری جسے حزب مفصل کہا جاتا ہے، آخری منزل سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے اور ان معوذتین پہ آ کر ختم ہوتی ہے۔ اس میں 65 صورتیں ہیں، وہ بھی 13 کا ملٹیپل ہے، آخری جو 13 ہے، 13 5 65۔ یہ جو عددی حسن پیدا ہوا اللہ کی طرف سے ہے۔ باقی یہ کہ اس میں پیش نظر صرف یہ ہے، اس میں مکی مدنی کا کوئی علیحدہ سے معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ تقریباً مساوی، میں تقریباً بار بار کہہ رہا ہوں، بالکل مساوی نہیں ہے، لیکن یہ کہ تقریباً مساوی ہو جائیں، تاکہ یہ کہ روزانہ ایک حصہ پڑھ لیں، ایک حزب، ایک منزل، ایک ہفتے میں قرآن ختم کریں۔ یہ ایک علیحدہ تقسیم ہے، اور وہ جو 7 گروپوں کی تقسیم ہے یہ مانوی تقسیم ہے، اور اس کی طرف مولانا امین حسن اصلاحی صاحب بھی کا ذہن جو ہے منتقل ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے قرآن مجید کا معاملہ، جیسا کہ اس حدیث میں لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس سلف جو ہیں ہمارے وہ آخری بات تک پہنچ گئے۔ سلف کا تعلق چونکہ قرب ہے دور نبوت سے، لہذا مرفوع کوئی چیز اگر لے آئیں گے سلف تو ظاہر بات ہے وہاں تو ہمیں گھٹنے ٹیک دینے ہیں کہ وہ تو قول ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کا علم اللہ کا عطا کردہ ہے۔ وہ علم جو ہے ظاہر بات ہے عام انسانی علم نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی اور وحی کے ذریعے سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ باقی جہاں تک انسانی قیاس، انسانی اپنا خیال اور تصور، اپنی سوچ، اپنا فکر، اس میں ظاہر بات ہے کہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ سلف جو ہے بس حرف آخر ہیں ہمارے لیے۔ قرآن مجید کے عجائب، اس کے تو یوں سمجھیے کہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، لوگ محنتیں کرتے رہیں گے، اور بہت سے پہلو ایسے آئیں گے سامنے کہ جن کی طرف شاید اس سے پہلے کسی کی نگاہ نہ گئی ہو۔ تو اگر اس میں مولانا اصلاحی صاحب نے اس ضمن میں خدمت کی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں، مجھے اس سے اتفاق ہے کہ یہ 7 گروپ ہیں، ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے، پھر ہر گروپ 2 حصوں میں منقسم ہے، اس لیے کہ اس کے شروع میں 1 یا 1 سے زائد مکی صورتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد 1 یا 1 سے زائد مدنی صورتیں ہیں۔ اس مرکزی مضمون کا ایک رخ آ جائے گا مکی صورتوں میں، دوسرا رخ آ جائے گا مدنی صورتوں میں، اور وہ گویا کہ مل کر ایک مضمون کو بحیثیت مجموعی مکمل کر لیں گے۔ یہ جو 7 گروپ ہیں، ان میں سے پہلے گروپ اور آخری گروپ میں ایک ریسیپروکل نسبت ہے۔ پہلے گروپ میں سورہ فاتحہ صرف ایک سورت ہے مکی، کل 7 آیات، اور اس کے بعد 4 سورتیں ہیں مدنی طویل ترین، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ نساء، 6.25 پارے تقریباً، آپ اندازہ کیجئے۔ تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ایک اور اس کے بعد 6.25 پارے۔ اسی کی ریسیپروکل معاملہ جو ہے، اسی کی عکسی ترتیب نظر آ جائے گی اس آخری گروپ میں۔ اس آخری گروپ میں سورہ ملک سے لے کر سورہ اخلاص تک یہ 2 پارے بنتے ہیں تقریباً۔ یہ اس لیے کہ صرف 2 صورتیں اس میں سے نکال دیجئے تو 2 ہی پارے ہیں۔ یہ ہے ساری کی ساری مکیات اور مدنیات، صرف یہ 2 صورتیں ہیں آخری، کیونکہ یہ بات میں پہلے بھی اجمالاً بیان کر چکا ہوں۔ اگرچہ بعض صورتوں کے بارے میں اختلاف رائے ہے کہ وہ مدنی ہیں یا مکی ہیں، لیکن میں آج عزم بالجزم کے ساتھ اپنی یہ رائے ظاہر کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک اس گروپ کی صرف یہ 2 آخری صورتیں جو ہیں یہ مدنی ہیں، اور اسی سے وہ حسن قائم ہوتا ہے، وہ عکسی ترتیب، بالکل گویا کہ وہاں ایک سورت سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل، یہاں 2 سورتیں معوذتین
اور کل 11 آیتوں پر مشتمل ہے، اور باقی یہ کہ اس کا اتنا بڑا گروپ ہے وہ سب کا سب مدنیات پر مشتمل، اور یہ پورا کا پورا گروپ جو ہے مکیات پر مشتمل ہے۔ بلکہ ادھر سے آگے جب ہم جاتے ہیں ایک گروپ یعنی دوسرا گروپ، اور ادھر سے پیچھے جائیں گے ایک گروپ یعنی چھٹا گروپ، وہ بھی ان دونوں میں یہ بات آپ کو نظر آئے گی کہ وہ تقریباً متوازن ہیں۔ چنانچہ دوسرے گروپ میں 2 سورتیں مکی، سورہ انعام، سورہ اعراف، 2 ہی سورتیں مدنی، سورہ انفال، سورہ توبہ، بالکل گویا کہ تعداد سور کے اعتبار سے تو بالکل یہ ہم وزن ہو گئے۔ اسی طریقے سے یہ جو لاسٹ بٹ ون ہے چھٹا گروپ، اس میں بھی 7 سورتیں مکی، سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک، اور 10 سورتیں یہ، اور ویسے حجم کے اعتبار سے دیکھیں گے تقریباً مساوی حجم بن جائے گا، یہ 10 سورتیں سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک یہ مدنیات۔ تو یہ گروپ جو ہے آپس میں متوازن، جبکہ پہلا اور آخری گروپ جو ہے وہ آپس میں وہ عکسی ترتیب، عکسی نسبت، ریسیپروکل ان کے درمیان جو ہے وہ نسبت ہے کہ وہاں مکی سورت صرف ایک، باقی طویل 4 مدنیات، یہاں یہ سورہ ملک سے لے کر سورہ اخلاص تک تمام مکیات، اور صرف یہ 2 سورتیں مدنی۔ بعض روایات میں معوذات کا لفظ بھی آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تلقین فرماتے تھے، اور خود آپ کا بھی ایک معمول تھا، اور یہ روایت بھی ثابت ہے بخاری سے اور مسلم سے کہ رات کے وقت آپ کا یہ معمول تھا کہ یہ دونوں سورتیں آپ پڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے، اور پھر اپنا ہاتھ، اپنا دست مبارک اپنے پورے جسم پر جہاں جہاں تک بھی ہاتھ پہنچ سکتے تھے آپ پھیر لیتے تھے۔ یہ رات کو سوتے ہوئے آپ کا معمول تھا، یہاں تک کہ مرض وفات میں جب آپ پر نقاہت بہت زیادہ طاری ہو گئی تو ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ حضرت عائشہ نے اٹھائے، حضور نے اس پر پڑھا، پھونکا، اور پھر حضرت عائشہ نے حضور کے ہاتھ جو ہیں آپ کے جسم کے اوپر پھیر دیے۔ بلکہ ایسا بھی ہوا کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے یہی عمل جو ہے جاری رکھا ہے۔ تو یہ بھی اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک خاص تعلق ان 2 صورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزول سے پہلے قرآن مجید میں بھی مختلف جگہوں پر جو ہے وہ استعاذے کا حکم موجود ہے، تو حضور سے بھی بہت سی دعائیں منقول ہیں جن میں آپ استعاذہ کرتے تھے، پناہ طلب کرتے تھے مختلف چیزوں سے۔ اعوذ باللہ، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل ومن البخل والشح، مختلف جو ہے حضور سے روایات ثابت ہیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اب یہ تمام چیزیں جو حضور سے ثابت ہیں۔ لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو گئی تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ تعوذ جو ہے اپنا اس کو خاص کر لیا ان 2 صورتوں کے ساتھ، گویا کہ جامع ترین کلمات جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر تو اور جو آپ نے خود اپنے خیال سے، اپنے فکر سے، اپنی سوچ کے مطابق جو کچھ اور تعوذات تجویز کیے تھے، گویا کہ ان پر ترجیح دیتے ہوئے اب معمول بنا لیا تعوذ کا انہی 2 صورتوں کے ذریعے سے۔ ایک شے اور بھی نوٹ کر لیجئے جو میں ابھی پہلا مضمون بیان کر رہا تھا، سورہ فاتحہ میں اور ان 2 صورتوں کے مابین ایک عجیب نسبت بھی ہے، اول و آخر، ریسیپروکل ہونے کی نسبت جو ہے پہلے گروپ کی اور آخری گروپ کی وہ تو میں بیان کر چکا، لیکن وہ مکی اور یہ مدنیات ان میں ایک عجیب نسبت ہے۔ سورہ فاتحہ کا نصف حصہ جو ہے، یہ میں دوبارہ انشاءاللہ سورۃ الناس میں یہ مضمون تفصیل سے بیان کروں گا اگلے درس میں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں وہ میں نے حدیث بارہا سنائی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا 2 نصف میں تقسیم کر لیا، فنصف لعبدی ولعبدی ما سال ونصف لی، آدھا میرے لیے ہے آدھا میرے بندے کے لیے۔ وہ جو نصف آخر ہے وہ ہے استعانت، ہدایت کی طلب، اہدنا الصراط المستقیم، آخری 3 آیتیں تو اسی پر مشتمل ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ چوتھی آیت جو مرکزی آیت ہے سورہ فاتحہ کی، اس کے بھی 2 حصے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ نستعین کی در حقیقت شرح ہو رہی ہے، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور اس کے اندر سب سے بڑی مدد جو ہمیں درکار ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جبکہ ایاک نعبد کا تعلق جو ہے وہ پہلی 3 آیتوں سے ہے،
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ اللہ تعالیٰ کی مدح ہے، ثنا ہے، اس کی تمجید ہے، اس کی تحمید ہے۔ حمدنی عبدی، مجدنی عبدی، یہ جو الفاظ آئے ہیں اس حدیث قدسی میں، اور اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے ایاک نعبد۔ بلکہ شاید یاد ہو بعض حضرات کو، میں نے تو عرض کیا تھا کہ ایک ترازو کی شکل میں اگر اس سورہ مبارکہ کو کوئی آرٹسٹ لکھے، جس نے بھی کچھ یہ فن جو ہے اس میں کچھ مہارت حاصل کی، ہمارے پاس ایک اب ساتھی آئے ہوئے بھی ہیں اس 1 ایئر کورس میں، کہ جو خاص طور پر محدودیت ہی اصل میں شر کے لیے، وہ اعتباری شر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے ایک بنیاد ہے۔ گویا کہ کل مخلوقات کسی نہ کسی درجے میں شر کا پہلو لیے ہوئے ہیں۔ من شر ما خلق، جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے شر سے میں اسی کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ اس حقیقت کو اب میں اس وقت حوالہ نہیں دے سکتا، غالباً صاحب روح المعانی نے اس کو حقیقت بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، کیونکہ میں اس طرح کے تفصیلی نوٹ نہیں لے سکا جو بھی میں نے دیکھی ہیں، یعنی پروا روی میں جو تفاسیر دیکھی ہیں، ان میں سے ایک تفسیر میں یہ بات موجود ہے۔ میرا ذہن پہلے بھی اس کے اوپر جازم تھا، من شر ما خلق، کہ در حقیقت مخلوق من حیث ہوا مخلوق جو بھی ہے، مخلوق ہونے کے اعتبار سے اپنے اندر شر کا ایک پہلو لیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ محدود ہے۔ اکبر الہ آبادی کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، بہت پیارا شعر ہے، اور بڑے فلسفیانہ اشعار بھی ان کے ہیں، بڑے عارفانہ اشعار بھی ہیں۔ وہ تو اصل میں عام طور پر سمجھے جاتے ہیں صرف اپنے مزاحیہ اور ظریفانہ کلام کے اعتبار سے، وہ ان کی پہچان بن گئی ہے، ورنہ بڑے عارفانہ اور فلسفیانہ یہ بھی اشعار آپ کو مل جائیں گے۔ جہاں ہستی ہوئی محدود، لاکھوں پیچ پڑتے ہیں، عقیدے، عقل، فطرت سب کے سب آپس میں لڑتے ہیں۔ ہستی کا محدود ہو جانا ہی در حقیقت یہ سارے مسائل ہیں جو اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ جہاں ہستی ہوئی محدود، لاکھوں پیچ پڑتے ہیں، عقیدے، عقل، فطرت، عقل کچھ اور کہہ رہی ہے، فطرت اندر سے دل کچھ اور کہہ رہا ہے، عقیدہ جو ہے وہ کچھ اور، آپ اس کو ماننے پر مجبور ہیں۔ عقیدے، عقل، فطرت سب کے سب آپس میں لڑتے ہیں، اور لڑتے کیوں ہیں؟ ہستی محدود ہو گئی۔ جہاں ہستی ہوئی محدود، لاکھوں پیچ پڑتے ہیں۔ تو اس انداز میں سمجھ لیجئے من شر ما خلق، اس میں ایک آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا، اس لیے کہ ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، فوراً ذہن میں آنا چاہیے کیا مخلوق میں تو محمد الرسول اللہ بھی شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان میں بھی کوئی شر کا پہلو ہے؟ یہ ایک بہت بڑا اشکال ہے، اور شاید ہم ہر ایک کے بارے میں تسلیم کرنے کو تیار ہو جائیں، لیکن ہماری جو نفسیاتی اور ایک کیفیت ہے ہماری سوچ کی اور مزاج کی، اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس طرح کا کوئی امکان اور شائبہ بھی اگر کہیں بیان میں ہو تو اس سے بھی آدمی جو ہے لرز جائے گا۔ اس کی میں توجیہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اصل میں اس کا عقدہ حل ہوتا ہے سورہ اعراف کی اس آیت کے حوالے سے، الا لہ الخلق والامر۔ عالم دو ہیں، عالم امر، عالم خلق۔ عالم امر یہ باتیں بہت دفعہ میں نے بیان کی ہیں، لیکن آج اب اس کے حوالے سے پھر اجمالاً بیان کر رہا ہوں۔ عالم امر سے ہمارے علم کی حد تک صرف 3 چیزیں وابستہ ہیں، ملائکہ، ارواح انسانی، اور ان دونوں کے درمیان جو انٹر کمیونیکیشن ہے، اور وہ ہے وحی، فرشتہ کمیونیکیٹ کر، یہ وحی ہے، وہی عالم امر کی شے ہے۔ اس کے لیے لفظ امر قرآن مجید میں آیا۔ ملائکہ یہ امر ہے، عالم امر ہے، اور اسی طریقے سے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، ارواح انسانیہ یہ عالم امر کی ہے۔ عالم امر، اب یوں تو کہا جائے گا ملائکہ بھی مخلوق ہیں، ارواح انسانی بھی مخلوق ہے، ایک اعتبار سے خلق کا لفظ اس سب پر حاوی ہو جائے گا، لیکن یہ کہ مزید جب تفصیل میں آپ آئیں گے، چونکہ ہماری وکیبلری محدود ہے، ہماری زبان کے الفاظ جو ہمارے تصورات سے مبنی ہے اور مستنبت ہیں، ان میں محدودیت ہے، اس لیے یہ سارے چکر وہی بات آ گئی کہ جہاں ہستی ہوئی محدود، لاکھوں پیچ پڑتے ہیں۔ الفاظ کا اشتراک ہے جو شرک تک ہمیں لے جاتا ہے، وہی لفظ بطور صفت اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہی لفظ بطور صفت وہ مخلوقات کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ بھی موجود، ہم بھی موجود، اللہ بھی علیم اور عالم، اور انسان بھی علیم اور عالم ہی نہیں، علامہ تک۔ اب یہ ہے وہ لفظی اشتراک جس کی وجہ سے کہ اگر انسان چوکس نہ رہے، چوکن نہ رہے، محتاط نہ رہے، تو اس کے جو پاؤں ہیں غیر شعوری طور پر بھی کہیں شرک کی وادی میں چلے جائیں۔ یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ خلق کا لفظ ایک اعتبار سے فرشتے بھی مخلوق ہیں،
لیکن عالم امر کی شے ہیں فرشتے، اور اسی طریقے سے روح انسانی بھی مخلوق ہے لیکن وہ عالم امر کی شے ہے، اس عالم امر میں وقت نہیں ہے۔ یہ بھی میں آج آپ سے عرض کر دوں، میں نے حال ہی میں چونکہ یہ کتاب پڑھی ہے تو یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کوئی ٹائم نہیں ہے، ٹائم کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ بھی آپ اگر پڑھ سکیں اس کتاب کو، اس لیے کہ ذرا سی محنت کریں تو عام آدمی بھی، وہ اصل میں یہ کتاب جو لکھی ہے اس شخص نے وہ لکھی ہی عوام کے لیے ہے کہ جو فزکس کے اندر کوئی ایم ایس سی وغیرہ نہ بھی کیے ہوئے ہوں اور پی ایچ ڈی نہ کیے ہوئے ہیں، وہ بھی کوشش کریں، ذرا تھوڑی سی ہمت تو کرنی پڑے گی، کتاب سمجھ لیں گے۔ ٹائم کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ یہ اس ایکسپلوژن کے بعد ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ 4 ڈائمینشنل سپیس جو تھی جس میں ٹائم اسی کے اندر تھا، اور جب زیرو ماس تھا تو نہ ماس نہ ٹائم کچھ بھی نہیں تھا۔ اس بگ بینگ سے پہلے کسی وقت کا تصور نہیں ہے، اس کے بعد سے شروع ہوا، اس دھماکے کے بعد اب وہ ماس بھی بننا شروع ہوا اور اس کے اندر وہ 3 ڈائمینشنل سپیس بھی آئی اور ٹائم کا ایلیمنٹ بھی شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے وقت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اور عالم ارواح کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ فرشتے کو 7ویں آسمان سے اس زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، آنے واحد، انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون، نو ٹائم ایلیمنٹ۔ عالم خلق میں ہے وقت کا معاملہ، خلق یہ جو، اور خلق کا میں نے آپ کو بارہا بتایا، کسی شے سے کوئی شے بنانا، یہ عدم محض سے جو بگ بینگ کے ذریعے سے کائنات پیدا کی گئی ہے وہ تو کریشن ایکس نہیلو ہے، عدم محض سے ایک دھماکہ ہوا ہے لفظ کن سے اور اس کائنات کا آغاز ہوا۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد اب وقت ہے۔ خلق کہتے ہیں کسی شے سے کسی شے کو بنانا، اب وہ فوٹون سے پھر نیوٹرونز اور پروٹونز اور نیوٹرینوز اور نہ معلوم کیا کیا، اور اینٹی پارٹیکلز، ایک پارٹیکل بنا اس کا اینٹی بھی بنا۔ یہ عجیب ایک گورکھ دھندا ہے جو جدید سائنس نے، یہ جو علم کا جو ایک نیا ایک باب کھول دیا ہے، اور اس سے بہت سی چیزیں حل ہو رہی ہیں کہ پہلے سمجھا جاتا تھا انرجی کی 4 کیٹیگریز ہیں، اور اب ساری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کوئی ایسی تھیوری انسان تلاش کر سکے کہ معلوم ہو جائے کہ یہ 4 شکلیں بھی انرجی کی 4 علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں، ایک ہی سورس سے یہ چاروں وجود میں آئی ہیں۔ بعض جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالسلام کو بھی جو ملا تھا نوبل پرائز جو ہے، وہ بھی انہوں نے کوئی وہ 3.5 تک شاید پہنچایا ہے یا 2 میں سے کسی کو مرج کیا ہے۔ رفتہ رفتہ سائنس آ رہی ہے کہ یہ جو فورسز ہیں بنیادی انرجی کی 4 شکلیں، یہ بھی در حقیقت 4 نہیں ہے۔ توحید کامل جو ہے سائنس کے فزکس کے میدان میں تب ہوگی جبکہ معلوم ہو کہ ایک ہی انرجی سے ان 4 انرجیز کا وجود ہوا ہے، اور یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ اب اس اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا یہ ہے کہ یہ شے اب کوئی دور کی بات نہیں ہے، چاہے میں ابھی تک وہاں نہیں پہنچ سکا اپنی پوری کوشش کے باوجود، لیکن یہ کہ یہاں تک انسان پہنچ جائے گا۔ لیکن خلق کیا ہے؟ جس میں ٹائم ایلیمنٹ بھی ہے نمبر 1، اور کسی شے سے کسی شے کا خلق ہے، وہ ابداع ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے جو پہلا چیپٹر لکھا ہے حجت اللہ البالغہ کا، اللہ تعالیٰ کے 3 فعل ہیں، ابداع، خلق اور تدبیر۔ ابداع ہے کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود، یہ ہے فلق، قل اعوذ برب الفلق، وہ بگ بینگ جس کے بعد کے وجود کا جو ہے اور اس پوری کائنات کا آغاز ہوا ہے۔ خلق ہے اب اسی کے اندر، اسی سے جو بن رہے ہیں مختلف پارٹیکلز، ان سے اب نیوٹرونز بن رہے ہیں، پروٹونز بن رہے ہیں، انہی سے آگے پھر مختلف جو ہے ایٹمز بنے ہیں، ایٹم سے مالیکیولز بنے ہیں، اب یہ خلق ہو رہا ہے۔ وہ جو انرجی تھی بگ بینگ کی وہی مختلف شکلیں اختیار کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خلق کا لفظ جہاں بھی آیا ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو پیدا کیا ایک چیز سے، مٹی تھی پہلے سے موجود اور گارا بھی سنا ہوا تھا اور اس میں پانی بھی ملا ہوا تھا، 3 تھی وہ، تراب 3 اور 3 لازب اور پھر کل صلصال کالفخار، اور یہ تمام الفاظ آئیں۔ خلق الجان من مارج من نار، جنوں کو پیدا کیا ہے نار، آگ کی لپٹ سے، آگ کی کا شعلہ جو ہے اس کی ہوا سے، اس سے پیدا کی۔ خلق کسی شے سے کسی شے کا بنانا، اور اس میں ٹائم ایلیمنٹ آئے گا۔ وہ جو میں نے ابھی مثال دی تھی گٹھلی ہے آم کی، وہ پورا درخت بننے میں وقت لے گی۔ وہ جو ہے افرأیتم ما تمنون، وہ جو منی کی بوند ٹپکا دی جاتی ہے، وہ پورا بچہ بننے میں 9 مہینے لے گی، بغیر 9 مہینے کے وہ بچہ جو ہے وجود میں نہیں آئے گا۔ ٹائم ایلیمنٹ ہے اس میں، خلق میں ٹائم ایلیمنٹ ہے، امر میں کوئی وقت نہیں ہے۔ اسی کے حوالے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، ارواح کے لیے بھی کوئی وقت نہیں ہے۔ جس طریقے سے ملائکہ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں چاہے وہ کتنا فاصلہ ہو،
عرش بری سے لے کر اور جو ملائکہ مقربین ہیں اور وہ اس فرش تک آ رہے ہیں، انہیں وقت نہیں لگتا، اس میں ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں، اس میں ٹائم ختم سرے سے، اس کا ہے ہی نہیں کوئی ایفیشینٹ وہ۔ تو اس میں فرق سمجھیے، عالم امر خیر محض ہے، لہذا ارواح انسانیہ بھی خیر محض ہیں، اس میں شر کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ شر ہمارے اندر آیا ہے ہمارے حیوانی وجود سے، اس کے تقاضے وہ بھی فی الاصل شر نہیں ہے، اللہ نے ہمارے اندر یہ تقاضے رکھے ہیں، ضروری ہیں۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اسی سے زندگی کا سلسلہ چلے گا، اسی سے یہ آپ برن کرتے ہیں اور کیلوریز اور وہ اپنے لیے حرارت حاصل کرتے ہیں کہ جو آپ کو قوت دیتی ہے۔ اسی طرح آپ کے اندر اگر جنسی جذبہ ہے، اسی سے تناسل ہے، یہ شر محض نہیں ہے۔ لیکن یہ جب انسان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں، سرکش ہو جائیں، اور یہ اگر غلط راستوں پر پڑ جائیں تو شر وجود میں آ جائے گا، اعتباری شے ہے، فی الاصل تو شر نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ہمارے اندر بھی اگر کوئی شر ہے تو وہ ہمارے اس جو ہماری وجود کا کمتر حصہ ہے، لوور لیول ہے، وہاں سے آ رہا ہے، ورنہ روح انسانی شر سے پاک ہے۔ عالم امر اس میں خیر محض ہے، فرشتوں میں کوئی شر نہیں۔ عالم خلق میں شر ہے، اور وہ شر اس کی محدودیت ہے، اس کی وجہ سے وہ شر کے پہلو پیدا ہوئے۔ اب آیا سوال کہ جب پھر ہم کیا کہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسی میں پھر انبیاء، صلحاء، اتقیاء، ان سب کا معاملہ آ جائے گا کہ کیا ان میں وہ شر ہے؟ تو واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک وہ وجود جو ہے انسانی وجود، یا جسے ہم حیوانی وجود کہیں، مادی وجود، اس میں تو شر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا میرے ساتھ بھی شیطان ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا میرے ساتھ شیطان نہیں ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن پھر مختلف الفاظ آتے ہیں، کہیں یہ کہ میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے، کہیں یہ کہ میں اس کے شر سے محفوظ ہوں۔ یہ بات دوسری ہے کہ حضور کی روح اتنی نورانی ہے، وہ اتنی پرفتوح ہے کہ آپ کے وجود کا وہ جو مادی حصہ ہے اس پر پوری طرح غالب، اس لیے آپ کو ہم کہیں گے خیر محض۔ لیکن یہ نہیں، اپنے وجود کے اعتبار سے، عالم خلق ہونے کے پہلو سے آپ کے اندر بھی وہ پہلو موجود تھا، آپ کے اندر بھی وہ جو داعیات ہیں انسانی وہ موجود تھے، داعیات نفسانی موجود تھے، ہوائی جو ضروریات انسانی اور حیوانی موجود تھے، سب کچھ تھا۔ البتہ یہ کہ روح کا غلبہ اتنا ہے، وہ پورے وجود پر اس طریقے سے غالب ہے کہ نتیجے کے اعتبار سے زیرو ہو گیا ہے شر، لیکن یہ نہیں کہ وہ اصلاً موجود نہیں تھا۔ تو اس بات کو نوٹ کر لیجئے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اصل میں تو اس سورہ مبارکہ کا مضمون ان دو آیتوں کے حوالے سے مکمل ہو گئے۔ باقی تین آیتیں ما خلق ہی کے تین حصوں کی مزید وضاحت ہے۔ ما خلق جو الفاظ ہیں ان کی عمومیت دیکھیے تو وہ تو گویا کہ پورے وجود پر، پوری مخلوقات پر، من حیث ہوا مخلوق، جس اعتبار سے وہ مخلوق ہے وہ شر اس کے اندر موجود ہے، اس کی محدودیت کی بنا پر، لہذا وہ تمام چیزیں اسی میں مندرج ہیں، لیکن ان کو مزید واضح کیا ہے ضروریات انسانی کے لیے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، یہاں پھر وہ لفظ آ گیا جس میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہوگی۔ غسق کے معنی جو ہے اس میں بھی خاصا اختلاف ہے اہل لغت کے مابین۔ غسق تاریکی کو بھی کہتے ہیں، اور مراد اکثر نے لیا ہے رات جبکہ وہ چھا جائے، رات جبکہ وہ تاریک ہو جائے۔ یہ معنی بھی لیے گئے کہ اس کا اصل مفہوم ہے ٹھنڈا ہو جانا، رات جبکہ ٹھنڈی ہو جائے، یہ بھی گویا کہ رات کے گہرے ہو جانے کا یہ ایک انداز ہے۔ ایک مفہوم یہ بھی ہے کسی شے کے غسق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اصل الغسق الامتلاء، کسی شے کا بھر جانا، رات بھر گئی، گویا کہ رات جو ہے گہری ہو گئی، تو بھر جانا بھی اس کا مفہوم ہے اس اعتبار سے۔ اور وقب کا لفظ بھی ایک ہی مرتبہ آیا قرآن مجید میں، غسق کا تو پھر بھی آیا ہے دوسری جگہ پر، لیکن یہ ہے کہ وقب کا لفظ صرف ایک مرتبہ آیا۔ اس کے مفہوم میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ کسی شے کا غائب ہو جانا، کسی شے کا کسی سوراخ میں اتر جانا، یہ دونوں مفہوم اس کے اندر موجود ہیں۔ تو ان دونوں کو جب جمع کیا تو لوگوں نے سمجھا جب سورج جو ہے غروب ہو گیا، گویا کہ وہ کہیں نیچے اتر گیا، رات تاریک ہو گئی، اور چونکہ رات کے تاریک ہونے سے بہت سے شر جو ہیں ان کا دائرہ پھیل جاتا ہے، چوریاں ہوں گی، ڈکیتیاں ہوں گی، اس رات ہی کے اندر انسان کے جو شہوات کا کی جو بھی بے راہ روی ہے
اس کا بھی جو زور شور ہوگا اسی رات میں ہوگا۔ یہ رات جو ہے وہ ایک اعتبار سے بہت سے شرور اور بہت سی برائیوں کے لیے گویا کہ ایک پردہ اور ایک ڈھال کا کام دینے والی شے ہے، اس لیے یہ مفہوم ہے عام طور پر جو لیا گیا رات کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور اس رات کا شر اس کے اندر جو بھی یہ جرائم ہیں یا بہائم ہیں یا موذی قسم کے جانور ہیں، سانپ نکلے گا رات کو، بچھو نکلیں گے رات کو، اور مختلف حشرات الارض نکلیں گے، اسی طریقے سے جو ارواح خبیثہ ہیں ان کا بھی بڑا جولانی کا وقت جو ہے یہ رات کا وقت ہے، تاریکی کا وقت ہے، چوریاں وغیرہ یہ بھی رات کی ہیں۔ اس اعتبار سے ان سب کے لیے ایک جامع تعبیر من شر غاسق اذا وقب دی گئی ہے۔ البتہ اس کے اصل لغت پر اگر توجہ رکھیں، اور میں بعد میں عرض کروں گا مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک تمثیل ڈیولپ کی ہے اس سورہ مبارکہ میں جو 4 شر آئے ہیں ان کا آپس میں نسبت اور تعلق کو واضح کرنے کے لیے، اس میں یہ بات مزید واضح ہو جائے گی کہ اصل میں انسان کے حیات معنوی اور حیات مادی اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کا سلسلہ منقطع ہو جانا، پانی ہے، پانی کے سوتے اگر خشک ہو جائیں تو یہ بھی پانی نیچے اتر جاتا ہے، جیسے سورہ ملک کی آخری آیت ہے اَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ ذرا کبھی تم نے غور کیا، سوچا اگر تمہارا پانی نیچے اتر جائے گہرائی میں، بہت دور چلا جائے جہاں سے تم اس کو کھینچ کے نہ لا سکو، تو پھر کہاں سے کون تمہیں پانی لا کر دے گا؟ گویا کہ سوتے خشک ہو گئے، پانی مبدأ حیات ہے۔ اسی طریقے سے سورج سے جو بھی ریڈیشن آ رہی ہے ہمیں حرارت اور روشنی دونوں اس سے مل رہی ہیں، اور دونوں چیزیں ہمارے وجود کے لیے، زندگی کے کاروبار کے لیے، فصلیں پکتی ہیں تو سورج کی حرارت سے پکتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، بارشوں کا نظام ہے، یہ سارا کا سارا سورج ہی کے ساتھ وابستہ ہے، تو یہ بھی اسباب حیات سے متعلق ہے، اور یہ گویا کہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور سورج غروب ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے تمام اسباب حیات، خواہ وہ حیات معنوی ہو خواہ وہ حیات مادی ہو، ان کے سلسلے کا انقطاع جس پہلو سے بھی ہو جائے گا وہ غاسق اذا وقب کے حکم میں آ جائے گا، اور اس میں نمایاں ترین چیز سورج ہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان نے جب اب عہد طفولیت اس کے شعور کا تھا تو سب سے پہلے جس کو معبود مانا ہے وہ سورج ہے، اس لیے کہ اتنا تو سمجھ میں آ گیا تھا انسان کے سورج کی گرمی سے یہ سارا دھندا چل رہا ہے، سورج کی حرارت سے یہ ہوائیں چلتی ہیں، سورج کے حرارت سے یہ ہماری فصلیں پکتی ہیں، اس اعتبار سے سورج گویا کہ مبدا سمجھا انہوں نے کہ ہمارے وجود کا اور ہماری ربوبیت کا سب سے بڑا وسیلہ اور ذریعہ سورج ہے۔ اسی لیے تمام دیوتاؤں میں سورج دیوتا، چاہے وہ مصر کے دیوتاؤں کی فہرست ہو اور چاہے وہ ہندوستان کی، آپ کو معلوم ہوگا کہ سورج جو ہے اور سورج کی پرستش یہ سب سے زیادہ رہی ہے، اس کا غروب ہو جانا گویا کہ اسباب حیات کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی سلسلہ، حیات معنوی اور حیات مادی دونوں کا اگر اس کا سلسلہ منقطع ہو جائے تو لفظ کے عموم میں وہ سب آ جائیں گے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اگرچہ اس کی نمایاں ترین صورت جو ہے وہ سورج، لہذا اس کا غروب ہو جانا، اور اس کے ہمیں معلوم ہے کہ یہ انسان کا عام تجربہ ہے کہ جرائم اور خرابیاں اور برائیاں اور یہ موذی جانور اور وحوش اور حشرات الارض یہ سب کے سب رات کے وقت نکلتے ہیں، اس لیے عام طور پر ذہن اس پر مرتکز ہوا، لیکن لفظ کا عموم میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ تمام اسباب حیات، چاہے وہ حیات معنوی ہو اور چاہے مادی، ان میں سے کسی کے سلسلے کے منقطع ہونے پر اس لفظ کا اطلاق ہو جائے گا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھونک مارنے والیوں کی شر سے کہ جو گرہوں پر، عقدوں پر پھونک مارتی ہیں۔ یہ ہے وہ جادو اور ٹونے کا معاملہ، جادو ٹونا ٹوٹکا۔ اس میں نفاسات کیوں آیا؟ جادوگر تو مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں مختلف تعبیرات کی گئی ہیں، چونکہ ان کے نفوس کی یہ شرارت ہے لہذا نفس کی طرف نسبت دیتے ہوئے اسے مؤنث بنایا گیا، یا چونکہ ان کی جماعتیں ہیں، ان کے گروہ ہیں، لہذا ایک جماعت کے لیے لفظ مؤنث کہا جاتا ہے عربی زبان میں، تو شاید اس کے اعتبار سے نفاسات کہا گیا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ عاصم ابن لبید کی بہنیں اور بیٹیاں خاص طور پر ماہر تھیں، اور جو جادو اس نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس میں وہ بھی شامل تھی، اس لیے شاید یہ نفاسات کا لفظ آیا ہے۔ بہرحال اس پر ہمارے تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے جادو کے لیے، ٹونے کے لیے، ٹوٹکے کے لیے
کچھ پھونک پھونک کر گرہوں پر پھونکے مارنا اور گرہ لگانا. عقد یہ جمع ہے عقدے کی، عقدہ کہتے ہیں گرہ، تو عقدہ جمع اس کی عقد. گرہوں پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں. یہ معاملہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک اس کی لغوی بحث سمجھ لیجئے. نفس کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں بھی آپ دیکھیں گے نفس اور نفخ، نفخ قریب ہے. یہ نفس سا جب آئے گا تو وہ سین نہیں ہے، ویسے تو لفظ نفس بھی اس کے قریب ہے. نفس تنفس، سانس لینا، سانس میں بھی یہ ہوا جو ہے اندر جاتی ہے باہر آتی ہے. لیکن نفخ کے معنی پھونک مارنا. نفخ اس کو کہتے ہیں پھونک کو جس کے ساتھ کوئی تھوک وغیرہ شامل نہ ہو. نفس وہ ہے جو زور کے ساتھ پھونکا جائے، پھونک ماری جائے تو کچھ نہ کچھ لعاب جو ہے اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. تفل کہتے ہیں باضابطہ پھونکنے کو. تو نفس جو ہے یہ نون فا اور سا، یہ نفس جو ہے نفخ اور تفل کے مابین کی شے ہے. جب زور کے ساتھ پھونک ماری جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ لعاب جو ہے اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. یہ ہے نفس، پھونکے مارنا شدت کے ساتھ، زور کے ساتھ. اور اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی کہ جو بھی انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے ان کلمات کے اندر جو بھی خرابی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جنہوں نے ریاضتیں کی ہوئی ہیں، مشقیں کی ہوئی ہیں، ان کی اپنی انرجی کا جو ایک حصہ ہے وہ اس پھونک کے اندر شامل ہو کر وہ اس جادو کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے. نفاسات فی العقد، یہ ایک صرف طبقہ ہے دور جدید میں کہ جو اس جادو کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بالخصوص جادو کے اثر ہونے کی نفی کرتا ہے. یہ وہ جدید معتزلہ یا ریشنلسٹ گروپ جو ہمارے ہاں پیدا ہوا ہے، جس کے امام اول اس بر عظیم پاک و ہند میں سر سید احمد خان تھے. انہوں نے جنوں کا وجود بھی علیحدہ نہیں مانا، جن بھی انسان ہی ہے. زیادہ مشتعل مزاج انسانوں کو جن کہہ دیا گیا، استعارتاً کہہ دیا گیا، آگ سے بنائے گئے. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص غصے سے آگ بگولا ہو گیا، وہ آگ تو نہیں ہو جاتا، انسان ہی رہتا ہے. لیکن یہ کہ جو انسان مشتعل مزاج ہو، کہہ دیا گیا کہ وہ آگ سے پیدا کیا. بہرحال انہی کا ایک ذہن ہے جو ہمارے ہاں مختلف شاخیں جو ہیں، مثلا قادیانیوں نے جو تفسیر لکھی ہے وہ مختلف تفسیریں ہیں، اور اس میں مولوی محمد علی کی تفسیر کا تو شہرہ بھی بہت ہے. اس لیے کہ واقعہ یہ ہے محمد علی لاہوری، اس شخص نے چونکہ تفسیر رازی سے، امام رازی نے الفاظ کی لغت کی جتنی بھی شرح کی ہے، لغوی شرح، وہ سب کی سب نقل کر دی ہے. اب وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت علم کا خزانہ ہے، بہت بڑی کوئی شے ہے یہ، تو اس کا بڑا اثر ہوا ہے اور اس سے کافی لوگوں نے اثر قبول کیا. پھر علامہ مشرقی، ان کا فکر وہی جدید سائنٹیفک ریشنلزم. اسی طریقے سے پرویز صاحب، ان کا فکر. اور کچھ درجے میں جیسا کہ میں بار بار ذکر کرتا رہا ہوں، مولانا اصلاحی صاحب بھی اس فکر سے متاثر ہیں. مختلف جگہوں پر حدیثوں کا معاملہ جہاں ان کا آتا ہے، اس میں یہ اگر تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہی اصل بات ہے. چنانچہ اس میں انہوں نے کافی مذمت کی ہے ان لوگوں کی کہ جو اس جادو وغیرہ کے معاملے کو اس طریقے سے تسلیم کرتے ہیں. حالانکہ علمی بحث کا تقاضا یہ تھا کہ ان احادیث پر نقد کریں، جرح کریں. لیکن پھر بھی کم سے کم اس معاملے میں نے دیکھا کہ انہوں نے اجمالاً کچھ تھوڑا سا مان بھی لیا ہے، لیکن یہ کہ عام قاری جب پڑھے گا ان کی بحث کو تو وہ اس کی نفی کی طرف ہی راغب ہوگا. لیکن یہ کہ اگر بہت ہی گہرائی میں دیکھا جائے تو کچھ مانا ہے انہوں نے اس میں، اور اس کا سبب میں بیان کر چکا ہوں. مولانا فراہی، جن کی عظمت کا میں بہت قائل ہوں، قرآن مجید پر جو محنت انہوں نے کی ہے، جس طرح مائکروسکوپ لگا کر وہ اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت کم انہوں نے تصانیف کی ہیں، اور جو بھی ہم تک پہنچی ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ان کی دقت نظر اور ان کی محنت اور ان کا شغف، ان کا ذوق و شوق، ان سب کی پوری گواہی ان کی تصانیف سے ملتی ہے. لیکن سر سید کا قرب رہا، علی گڑھ میں رہے، اور ظاہر بات ہے سر سید کی شخصیت جو ہے وہ بہت مؤثر شخصیت تھی. ہمارے ہاں بھی خلیفہ عبدالحکیم صاحب ہوتے تھے. یہ پورا ادارہ ثقافت اسلامیہ جو ہے اس پر اس ایک شخص کی بڑی چھاپ ہے، اور فکری اعتبار سے بہت بلند تھا. لیکن وہی نیشنلزم، وہی جو اقلیت ہے اس دور کی، جو علماء بھی وہاں گئے ہیں، حالانکہ سکہ بند علماء تھے، سکہ علماء تھے، لیکن ان کے فکر سے متاثر ہو گئے. یہ ایک ثبوت ہے کہ ایسی شخصیت جو ہے اس کے اثرات ہو جاتے ہیں. مولانا فراہی رہے علی گڑھ میں، استاد بھی رہے، طالب علم بھی رہے،
پھر یہ کہ سر سید ہی کے کہنے پر وہ وائس رائے کے ساتھ انہوں نے ایسٹ افریقہ کا دورہ بھی کیا، مترجم کی حیثیت سے انگریز وائس رائے کے ساتھ گئے. تو اس سے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تاثر ان کے ہاں بھی موجود ہے. لیکن یہ بات جان لیجئے کہ صرف اس طبقے کو علیحدہ رکھ دیجئے تو باقی سب کے نزدیک جادو برحق ہے، کلمات کی تاثیر ثابت ہے. ہر کلمہ خیر ہو کلمہ شر ہو، اس کی کوئی تاثیر ہے، اس کے کوئی نتائج ہیں اور اس کے نتائج نکلتے ہیں. جیسے کہ جسمانی کسی کو زخم لگایا جائے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم لگا ہے غزوہ احد میں، خون کا فوارہ چھوٹا، زیادہ خون بہہ گیا تو غشی بھی طاری ہوئی، سب کچھ ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے. جیسے جسم اطہر پر یہ اثرات جو ہیں خارجی حملوں اور خارجی جو زخم لگے ہیں ان کے ظاہر ہوئے، اسی طرح یہ مانوی قسم کا جو حملہ تھا اس کا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا ہے. یہ صحیحین کی روایات سے ثابت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے انکار کرنا در حقیقت یہ اس دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. جو چیز اس طریقے سے ثابت ہو جائے اور اس میں کہ عقلی اعتبار سے خود قرآن سے ثابت ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادوگروں کے جادو کا اثر ہوا، قرآن میں ثابت ہے. جب مقابلہ ہوا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی یہی تھا نا کہ عصا ڈالتے تھے زمین میں وہ اژدہا بن جاتا تھا. حیۃ تسعیٰ، سانپ ہے ہلنے والا چل رہا ہے، اور وہی کچھ انہوں نے کر کے دکھا دیا عارضی طور پر. جادوگر آئے، انہوں نے اپنی چھڑیاں اور اپنی رسیاں پھینکی اور وہ بھی نظر آئیں، سب کو نظر آئیں کہ جیسے سانپ ہے چل رہے ہیں. جیسے سب کو نظر آئیں حضرت موسیٰ کو بھی نظر آئیں. جیسے نظر بندی آپ کہتے ہیں، نظر بندی سب کی ہوئی تو حضرت موسیٰ کی بھی ہو گئی. عصمت انبیاء سے یہ کوئی شے بعید نہیں ہے، معلوم ہوا کہ قرآن سے ثبوت مل رہا ہے. اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہاں تک ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، ایک خوف پیدا ہوا اندر. اور خوف جو ہے بالکل سمجھ میں آتا ہے، معقول بات ہے، منطقی بات ہے کہ فوراً یہ اثر ہوا ہوگا کہ یہ تو وہی کچھ انہوں نے کر کے دکھا دیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا تھا معجزہ. دیکھنے والوں کو تو وہی کچھ نظر آ گیا، فرق کیا ہوا؟ ڈگری کا فرق رہ جائے گا شاید. لیکن یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ لا تخف انک انت الاعلیٰ، گھبراؤ نہیں، تم ہی جیتو گے، تم ہی سربلند رہو گے، گھبراؤ نہیں، خوف محسوس نہ کرو، ذرا جو تمہارے ہاتھ میں اسے ڈالو تو صحیح. الق ما فی یدک، الق عصاک، پھینکو. اور اب اس اژدہا نے جو حضرت موسیٰ کے عصا سے بنا ہڑپ کر لیا ان تمام سانپوں کو جو نظر آ رہے تھے. تو معلوم ہوا کہ یہ جادو تھا اور یہ جادو نہیں کوئی اور شے ہے. اور یہ بھی میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ یہ بات، یہ حقیقت بھی منکشف انہی پر ہوئی جو جادوگر تھے. دوسرے والوں کو تو دیکھنے کو یہی پتا چلا ہوگا یہ بڑا جادوگر یہ چھوٹے جادوگر، اور کیا بڑا جادوگر غالب آ گیا، چھوٹے جادوگر جو ہے نا ہار گئے. بڑے جادوگر کا نے جو جادو پیدا کیا اس نے ہڑپ کر لیا چھوٹے جادوگروں کے جادو کو، تو زیادہ سے زیادہ ان کے ذہن میں تو یہی بات آئے گی. لیکن جادوگر جانتے تھے یہ شے کچھ اور ہے، یہ جادو نہیں ہے. اس لیے کہ ہر ماہر فن اپنے فن کی لیمیٹیشنز کو جانتا ہے. یہ تو اسٹیفن ہاکنگ سے پوچھئے کہ فزکس کی اس وقت کیا لمٹ ہے جس سے آگے فزکس نہیں جا سکتی. یہ کسی بھی بڑے سے بڑے ماہر سے پوچھئے کہ کیا ہماری لیمیٹیشنز ہے. بہت بڑا معالج آج آپ کو بتائے گا کہ فلاں بیماری کے ضمن میں یہ ہماری لیمیٹیشن، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. فرض کیجئے ایک دم کوئی اس سے 1000 گنا آگے کی کوئی بات آ جائے تو اسے معجزہ کہا جائے گا. یہ معجزہ، یہ کوئی اور شے ہے. یہ انسانی علم اور سائنس کی ترقی کا معاملہ نہیں ہے. انسانی علم اور انسانی سائنسی ترقی جو ہے وہ تو قدم بقدم آگے بڑھتی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ. اس طریقے سے چھلانگے تو نہیں لگایا کرتے. بہرحال جب حضرت موسیٰ پر بھی وہی تاثر ہوا جو باقی لوگوں پر تھا تو قرآن سے ثابت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ہوا ہے. باقی مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اس کی نفی کی ہے، مذاق اڑایا ہے. اس پر یہ کہہ دیا کہ اس سے تو پھر نبی کی عصمت جو ہے وہ ختم ہو گئی. لوگ جو کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، گویا کہ ان روایات اور ان احادیث کو ہم قبول کر لیں تو جادو کا اثر ہو جانا ثابت ہو گیا. حالانکہ اس میں بھی بڑا فرق ہے. وہ کہتے تھے جادوگر کس معنی میں کہ یہ خود جادو کر رہا ہے. یہاں یہ کہ جادو کا اثر آپ پر ہوا ہے، اور وہ بھی اثر اس درجے میں نہیں ہوا کہ جس سے آپ کی عصمت مجروح ہو جائے اور غیر معتبر ہو جائے. اس لیے کہ اس کا کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں چلا، گھر والوں کو بھی اندازہ نہیں ہوا. صرف حضور نے اس کیفیت کو محسوس کیا ہے، اور وہ بھی صرف دنیاوی معاملات میں. کسی نماز کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ حضور نے نہ پڑھی ہو اور آپ کو یہ گمان ہو گیا ہو کہ میں پڑھ چکا ہوں. نہیں، البتہ یہ کہ تعلق زن و شوق
میں اپنی فلاں اہلیہ کے ہاں ہو آیا ہوں لیکن آپ نہیں گئے. اس طرح کا کچھ معاملہ انسانی معاملات خالص بشری تقاضوں کے ضمن میں، بشری معمولات کے ضمن میں تو یہ اثر ہوا ہے کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا لیکن خیال یہ کیا کہ کر لیا ہے. باقی یہ کہ جو کار نبوت ہے یہ ہے محفوظیت. ڈاکٹر اسرار احمد کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے رہنمائے نیک وے کو سبسکرائب کریں. شکریہ.